السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے غور و فکر، بہت سارے ریسرچ، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو خود مسلمان بھی غور و فکر کرتا ہے کہ بھائی ہماری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہماری پریشانی کی اصل وجہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن سے اس قدر دوری ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم اسلام سے اس کی وجہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ جو اسلام کی تصورات ہے، جو اسلام کی بیسک فلسفی ہے، جو اسلام کی بیسک ٹیچنگ ہے، ہم اس سے کتنے دور ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں، چاہے وجہ جو بھی ہو۔ بہت سارے وجہ ہے قرآن سے دوری ہونے کا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں رغبت نہیں دلائی جاتی پڑھنے کی، پڑھانے کی، خود سے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، قرآن پہ تدبر کرنے کی، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ پریشانی ختم اس لیے نہیں ہوگی کہ پریشانی ختم ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ ہے۔ پریشانی دیتا بھی اللہ ہی ہے، اور پریشانی اٹھائے گا بھی اللہ ہی۔ پریشانی اللہ کیوں دیتا ہے اور پریشانی کب اٹھائے گا، میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے کہ عذاب کے مستحق کب ہوتے ہیں، عذاب کیوں آتا ہے، کون لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، کن کو اللہ تعالیٰ عذاب میں نجات دیتا ہے۔ تو یہ ساری پریشانی کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ یہی ایک واحد سلوشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ بہت سارے کنسپٹ رائز ہیں کہ قرآن بہت بھاری ہے، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، اسے خاص لوگ پڑھیں گے، یا قرآن صرف خاص علماء ہی پڑھیں گے۔ یہ اصل غلط تصور ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ہر انسان کو جس کی جو استطاعت ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ سبھی کے لیے، اور ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ ساری انسانیت، صرف مسلمانوں کی ہدایت نہیں ہے، ساری انسانیت، جو بھی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی پرمیشور کی مارگ درشن چاہتے ہیں، اس دنیا کو اور آخرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، پرمیشور کے پرپس آف لائف کو، یہ جو کریشن ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کو قرآن کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ ابھی جو حالات ہے، جیسے بہت سارے ویڈیو میں نے دیکھا، بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کا ویڈیو دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کے دکان سے مت خریدو، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کا فائنینشیل بائیکاٹ کرو، ان سے سامان مت خریدو، ان کو نوکری پہ مت رکھو۔ ایکچولی یہ جو لوگ ہیں نا، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ہمیشہ سے دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن برے لوگ جو ہیں اپنی باتوں کو اتنی زور سے بولتے ہیں، اتنا تیزی سے پھیلاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جیسے سارے دنیا میں برے ہی لوگ ہیں یا سارے غلط لوگ ہیں۔ یہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں بہت سارے مسلمان وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی مطلب یہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی جواب دینا چاہیے، ہمیں بھی جوابی کارروائی دینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک دفاع کا سوال ہے تو آپ کو انڈین کانسٹیٹیوشنس میں بھی یہ رائٹ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی لوگ حملہ ور ہوں، کوئی اٹیک کرے اور آپ کے اوپر ناحق کوئی ظلم کرے، تو آپ اپنی دفاع کر سکتے ہو، آپ اپنی ڈیفنس میں لڑ سکتے ہو۔ لیکن آفینس میں آپ آفینس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت آپ کو قرآن نہیں دیتا ہے، اسلام نہیں دیتا کہ آپ کسی انوسینٹ پہ، آپ کسی شریف آدمی پہ، آپ کسی مطلب صرف اس لیے کہ وہ ایک خاص کمیونٹی کا ہے، اس نے ہمارے اوپر اگر کچھ کیا تو ہم بھی ٹٹ فار ٹیٹ کریں، تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک بڑا فیمس واقعہ ہے کہ ایک غریب انسان کو ایک امیر انسان نے ایک چاٹا مارا۔ وہ وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں معلوم ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت انہوں نے چلائی ہے اور فقیروں والی زندگی جیا ہے۔ تو جب ان کے پاس وہ غریب فریاد لے کر پہنچا کہ یا امیر المومنین، ہمیں ایک امیر آدمی نے ایک تھپڑ مارا ہے، تو کیا مجھے حق ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں؟ تو بولا ہاں بالکل تم بدلہ لے سکتے ہو، میں اس امیر آدمی کو بلا دیتا ہوں، پکڑ کر لے آئے گا، تم ایک تھپڑ مار دینا، لیکن یہ دھیان رہے کہ اس تھپڑ کی شدت
یا اس کا جور اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس نے تمہیں مارا تھا. اگر اس سے ایک ذرا تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا تو یہ پھر ظلم ہوگا اور پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. قیامت میں اللہ کے سامنے تم اس کا جواب دینا. وہ گھبرا گیا وہ غریب آدمی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایگزیکٹلی ویسا ہی اتنا ہی اثر کا تھپڑ ماروں, اتنا ہی زور کا تھپڑ ماروں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اس سے بہتر ہے کہ اگر اجر چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو. یہ ہے قرآن کی ٹیچنگ, یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ. مسلمان جو ہے بائی ڈیفالٹ مسلمان جو ہے وہ پرمیشور کا بندہ ہے, مالک کا آگیاکاری ہے. مالک نے جس باتوں سے روکا ہے اسے رکنا ہے, جس برائیوں سے روکا ہے رکنا ہے, اور جن اچھے کاموں کو کرنے کو کہا کرنا ہے. پلس یہ پیغام اور یہ انفارمیشن جو مالک کا پیغام ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے بندگی کے لیے. اس دنیا میں ہمیں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. یہ رزق کا ذریعہ ہے. آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, بزنس مین ہیں, تاجر ہیں, مزدور ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں. یہ رزق کا ذریعہ ہے. مقصد تو ہے پرمیشور کے آگیاکاری بننا, اللہ کی بندگی کرنا. جو میرا رب کہے گا کروں گا, جس سے روک دے گا رک جاؤں گا. تو اللہ یا پرمیشور خود تو آیا نہیں, اس کے لیے مالک نے ہمیشہ سے دوتوں کو, رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں گیان دیا اور طریقہ بتایا. اسی سندرب میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, میں پرمیشور ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں, میں بھی اللہ کا, جیسے تم بندے ہو میں بندہ ہوں. میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ مجھے گیان دیتا ہے, فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے, اور میں وہ وحی جو تم میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو یہ ہے کنسپٹ کہ مسلمان کا مقصد جو ہے, بیسک مقصد ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا, بھلائی کا کام کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا, دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے گا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے گا, برے کام میں ٹوکے گا. یہ ہے اصل چیز ہے. تو ہم جوش میں, جذبات میں, چونکہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے, قرآن صحیح سے سمجھ نہیں رہے ہیں, قرآن کی باتیں نہیں غور و فکر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ سچویشن میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ ہر مسلمان اس کے ایٹیٹیوڈ میں ہونا چاہیے کہ وہ برائی کو پسند کرے گا, اور برائی کو سے نفرت کرے گا اور نیکی کو پسند کرے گا. اور جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو. اور وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اور ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز کسی نے ظلم کیا تو آپ بدلہ صرف اسی سے لے سکتے ہیں جس نے آپ پہ ظلم کیا. آپ اس کا بدلہ کسی دوسرے سے نہیں لے سکتے, یہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور اس کے لیے عدالت ہے, اس کے لیے پولیس ہے, کورٹ کچہری ہے, جو بھی ہے وہ سسٹم بنا ہوا ہے. اور اگر آپ کو بھی موقع ملتا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں آپ. اب یہ باتیں قرآن کے سندرب میں ہمیں جاننا ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا, یہ ایٹیٹیوڈ سے کیا ہوگا, اس ایٹیٹیوڈ سے نفرت گھٹے گی. ہندو مسلمان کی نفرت کچھ لوگ جو بڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اس کو بڑھانے والا نہ بن جائے, ہم اس کو گھٹائیں گے, ہم گھٹانے والا بنیں گے. ہندو مسلمان کی نفرت کو ہم گھٹائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے, چونکہ جائز بات ہے. آپ کو جب برائی ناپسند ہوتا آپ دوسروں کو بھی بتاؤ کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, اور اچھی باتوں کو حکم دو. قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ حامیم سجدہ, 41 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 33 نمبر کی آیت ہے, 33 نمبر اور کی آیت ہے, 33 سے 38 نمبر کی جو آیت ہے, اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں کہا جا رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم میں سے بہترین, احسن قولاً سپرلیٹو ڈگری میں جاری بات ہے, تم میں سے بہترین بات, بہترین گفتار, بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے سوائے اس کے جو انسانیت کو رب کی طرف بلاتا ہو, مالک کی طرف بلاتا ہو, پرمیشور کی بندگی طرف بلاتا ہو. اس سے بہترین, چاہے سننے میں لاکھ اچھا لگے, بہت ہی فلاسفیکل ہو, بہت بہترین لینگویج ہو, بہت ہی بہترین اس کے انداز ہو, کوئی بہترین نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات, سب سے بہترین قول, احسن قول وہ ہے وہ بات جو لوگوں کو
परमेश्वर से जोड़ता हो, जो लोगों को अल्लाह से जोड़ता हो, रब से जोड़ता हो, अल्लाह की तरफ बुलाता हो। ये है वो बात जो सबसे बड़ी बात है। और जब इंसान अल्लाह को जानेगा, अपनी ज़िंदगी का मकसद को जानेगा, मरने के बाद क्या होगा ये जानेगा, और उसे पता लगेगा कि मरने के बाद जहन्नम है और जन्नत है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम सबका ठिकाना जहन्नम है, वही लोग बचेंगे जो लोग आस्था रखते हैं, ईमान रखते हैं, आमिल सालिहात करते हैं, राइचस डीड करते हैं, हक बात की वसीयत करते हैं और सब्र करते हैं। तो ये हक बात ही तो है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये हक बात है, सच बात है, लोगों को सच बात बताना, ज्ञान छुपाना नहीं, ज्ञान बताना। क्योंकि हर इंसान के साथ एक ही मामला होने वाला है, दो मामला नहीं होगा कि हिंदू के साथ अलग, मुस्लिम के साथ अलग, क्रिश्चियन के साथ अलग। क्योंकि वो रब, वो मालिक एक है, तो उसका कानून भी एक होगा, दो कानून नहीं होगा। फिर इसकी दूसरी आयत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, जो आज बहुत सारे मुसलमान जो सुनते हैं, इस तरह के वीडियो देखते हैं कि भाई जब बहुत सारे हिंदू अपने लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई इनके दुकानों से खरीदो मत, इनका बाइकाट करो, तो ये भी टिट फॉर टैट में वैसा ही जवाब देना चाहते हैं। कुरान उसको समझाता है। ये दूसरी आयत है 41 नंबर की सूरह की 34वां नंबर की आयत। वला तस्तवी हसनतुल वला सय्या इत्फा बिल्लती हिय अहसन फैज़ा लज़ी बैनका व बैनहुम अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। देखो, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तुम दिफा करना बुराई को अहसन तरीके से, नेकी से, ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई हमारा अपना फंडा नहीं। ये अल्लाह ताला कह रहे कि तुम दिफा करना अहसन तरीके से, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, वलीउन हमीम, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, बेहतरीन दोस्त हो जाएगा। चूंकि हमने इस जिम्मेदारी को, इस काम को काम ही नहीं समझा कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है, दाई अल्लाह करना ये हर मुसलमान का फर्ज है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फर्ज है, वैसे ये फर्ज है। मुसलमानों ने इस काम को किया ही नहीं, परमेश्वर का पैगाम परमेश्वर के बंदों तक पहुंचाया ही नहीं। अब फिर वो चिल्ला रहा है कि हमें क्यों मारा जा रहा है, हमें क्यों पीटा जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा। भाई जुल्म वो नहीं कर रहे, जुल्म तो तुम खुद कर रहे हो। तुमसे बड़ा जालिम, हमसे बड़ा जालिम कौन होगा कि लोगों को हमने ज्ञान छुपाया है जिसके जरिए से इंसान अपने रब को पहचान सकता है, जहन्नम से बच सकता है, जन्नत में जा सकता है। और इससे बड़ा कोई ज्ञान और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो क़यामत के दिन जब इंसान के सामने जहन्नम लाया जाएगा तो अफसोस करेंगे कि काश मैं अपने रब को, परमेश्वर को पहचाना होता और उसके आज्ञाकारी बना होता। और वो लानत करेंगे अपने मोहल्ले में रहने वाले आसपास के मुसलमानों पे, उस पे, या फिर अपने गुरुओं पे भी, कि चूंकि ज्ञान तो चाहे वेद का ज्ञान हो, चाहे बाइबल का ज्ञान हो, चाहे कुरान का ज्ञान तो एक ही है कि मालिक का आज्ञाकारी बन जाओ और अपने वक्त के रसूल और दूत के आज्ञाकारी बन जाओ। वो तुम्हें रब की तरफ बुलाते हैं तो तुम्हारा हमेशा का ठिकाना स्वर्ग होगा। तो आखिरी दूत, आज के समय के दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी किताब कुरान है। आपने पहली किताबें पढ़ी या ना पढ़ी, लेकिन कम से कम आखिरी किताब तो पढ़ो, कुरान तो पढ़ो। तो ये हमारा जो रवैया है कि भाई हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी वो करना चाहिए, जोशीले भाषण दे रहे हैं, जोशीले बयान दे रहे हैं, आपको आसान तरीके से दिफा करना है। हर हाल में उनके साथ भलाई करना है, हर हाल में उनके साथ खैरखाई करना है, हर हाल में उनका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आपके मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में कोई गैर मुस्लिम भाई हो, कोई दुकानदार हो, कोई घर हो, कोई, उसकी आपको तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी आपकी हिफाजत करनी है, उनसे आपकी ख़रीदारी करनी है। अगर आपके मोहल्ले में दुकानदार है और आप ही उसके कस्टमर हैं तो आपको उनसे भी ख़रीदारी करनी है, उनका बाइकाट नहीं करना है। वो भी इंसान है, सबका रिस्क अल्लाह ने दे रखा है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। और हम भलाई का काम करेंगे तो अल्लाह हमें कहाँ से रिस्क देगा ये नहीं पता है ना। तो किसी का रिस्क नहीं रुकता। हम हर हाल में, चाहे हमसे वो ख़रीदें या ना ख़रीदें, फिर भी हम उनसे भी ख़रीदेंगे, उनसे भी ख़रीदेंगे, अपने से भी ख़रीदेंगे, उनसे भी ख़रीदेंगे। जैसे हमारा मामला हमेशा है, आज भी वैसे ही रखेंगे, हमेशा वैसे ही रखेंगे। हम नफ़रत नहीं करेंगे किसी भी हिंदू भाई से, किसी भी दुकानदार से कि भाई ये दो हिंदू दुकानदार इसलिए नहीं खरीदेंगे, जब हम सबसे ख़रीदारी करेंगे। ये हमारा तसव्वुर नहीं होना, इस्लाम की ये टीचिंग नहीं है। कुरान में आता है आखरत का घर, तिल का दारुल आखिरा नज़अलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ि वला फ़साद। आखरत का घर तो मखसूस उन लोगों के लिए है जो दुनिया में बड़ाई, तकब्बुर, अपनी पावर नहीं चाहते
اور دنیا میں فساد نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آخرت کا گھر مخصوص کر دوں گا، سورگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہوگی۔ تو یہ باتیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا، لوگ اسلام سے بدجن کیوں ہیں؟ مسلمان سے بدجن ہے، اسلام سے نہیں بلکہ مسلمان سے بدجن ہے، مسلمانوں کی حرکتوں سے بدجن ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے لوگ مزار میں جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، باباؤں کی جا کے پیروں کی سجدہ کر رہے ہیں، درگاہوں میں سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ کو ایک ماننے والے ہیں؟ تو ہمارا تو خود جو ہے معاملہ خراب ہے، ہمارا تو خود اپنی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ خود ہی نماز جو ہے، جتنا لوگ نماز پڑھنا چاہیے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان ختم ہوتے ہی نمازی غائب ہو جائیں گے، ان کو لگتا ہے کہ بس رمضان میں ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہمارا بخشش ہو گیا، باقی سال بھر ہم پڑھیں نہ پڑھیں۔ یہ ہرگز نہیں، میں نے دوسرا ویڈیو بنایا ہے، اگر آپ نے نماز ترک کیا رمضان کے بعد تو آپ کا یہ سارا نماز اور روزہ سب بیکار ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے جو لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس کی آخری آیت جو ہے، ابھی ہم نے 33 پڑھی، 34 پڑھی اور 35واں آیت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کہا جا رہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں سکھائی جاتی یہ باتیں مگر بڑے صبر کرنے والوں کو، اور نہیں سکھائی جاتی یہ باتیں بڑے نصیب والے کو۔ یہ دین کا چوتھا پلر ہے صبر، ہر حال میں دین میں جمے رہنا، ایمان میں جمے رہنا، بھلائی کرنا، صبر کرنا، لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے سوچنا۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، غریب ہے، محلے میں کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، اس سے مطلب نہیں، اس کو کھانا کھلانا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کو دیکھنا، ضرورت ہے پیسے کی، علاج کی، اس کی علاج کرانا، پیسے دینا، ہر حال میں یہ مسلمان کا بائی ڈیفالٹ نیچر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے محلے میں ریلیشن آپ ٹھیک رکھو، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، اپنے محلے میں اپنے ریلیشن، اپنے تعلقات ٹھیک رکھو، ان سے سلام دعا رکھو، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونی چاہیے، بات چیت رکھو، عید میں آپ ان کو بلاؤ، عید ملن کے موقع پہ بلاؤ، عید میں آپ سوئیاں دو، اور ان سے ملاقات، باتیں بہت ضروری ہے۔ چونکہ اگر آپ کے محلے میں آپ کا امیج صحیح ہے، آپ کے تعلقات صحیح ہے، آپ کے ریلیشن صحیح ہے، تو آپ کے یہ محلے والے ہی آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسرا کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھ ہی جو ہے ایک محلہ اور ایک پڑوسی ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ 40 گھر تمہارا پڑوسی ہے، چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو، 40 گھر کا تمہیں خیال رکھنا ہے، کھانا پینا سے لے کے ہر چیز کا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔